اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام پکار۔ ہم اپنے آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ آپ ملک بھر میں ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔ شکریہ۔ ناظرین، بلا تاخیر سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پہلا سوال جو ہماری ٹیم نے چنا ہے وہ ہمیں شائستہ جبی صاحبہ نے ملتان سے بھیجا ہے۔ کہتی ہیں السلام علیکم انکل، میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کی طالبہ ہوں۔ حصول علم کی خاطر ہم خواتین گھروں سے نکلتی ہیں تو دروازے سے باہر نکلتے ہی کچھ مردانہ نظریں ہمارا تعاقب کرنا شروع کر دیتی ہیں، عورت چاہے پردے میں ہو یا پردے سے باہر۔ مردوں کی ایک خاص قسم کا خصوصی انداز میں رویہ پہچاننے میں ذرا دیر نہیں لگاتی۔ یونیورسٹیز میں ادنا سے لے کر اعلیٰ عہدوں پر فائز مرد حضرات میں سے 40% ہی ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، ورنہ تو ان سارے حالات میں خواتین ہمیشہ انسیکیور فیل کرتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اپنی عزت، جان اور مال کی حفاظت کے لیے کچھ وظائف بتائیں جس سے کسی مشکل وقت میں اللہ کی مدد آن پہنچے یا ایسا موقع ہی درپیش نہ ہو۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ جو ہماری بہن نے، بیٹی نے سوال پوچھا ہے، یہ اکثر خواتین کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے۔ ہمیں بھی تعلیمی اداروں میں ہمارے جو بچیاں ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، طالبات ہیں اور ہماری کولیگز ہیں، وہ بھی یہ سوال اکثر پوچھتی ہیں۔ یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے اور یہ کوئی آج کی پیداوار نہیں، یہ شروع سے ہی ایون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بھی چند ایسے واقعات پیش آئے جب کہ قرآن مقدس کا بتدریج نزول ہو رہا تھا، جس کے نتیجے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خصوصی طور پہ یہ عرض کی کہ قرآن مقدس میں پردے کے حوالے سے کوئی ہمیں واضح احکامات، حتمی تعلیم آنی چاہیے، جس طرح کہ شراب اور جوے کے حوالے سے بھی بتدریج احکامات دیے گئے اور بالآخر شراب اور جوے کو ہمیشہ کے لیے خطہ عرب سے اور اسلام سے آؤٹ کر دیا گیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ تو یہ پردے کے احکامات بھی اسی طرح ہیں۔ تو اسلام نے عورت کو جو ایک ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کا سٹیٹس دیا ہے، یقینی طور پر اس پہ جتنا بھی عورت فخر کرے اتنا ہی تھوڑا ہے۔ ماں کی حیثیت سے اس کے قدموں کے نیچے جنت کا پیغام دیا گیا۔ بیٹی کی حیثیت سے فرمایا کہ جس کی ایک بیٹی ہے، ایک حدیث میں 2 ہے، 3 ہے، وہ ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرتا ہے تو اس باپ کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور بیوی کی حیثیت سے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں سب سے بہتر ہے۔ جیسا خود کھاتے ہو اس سے بہتر انہیں کھلاؤ، جیسا خود پہنتے اس سے بہتر انہیں پہناؤ، اور ان کی ضروریات کا پورا خیال کرو، ان کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما رہے تھے تو اس وقت بھی یہ تاکید تھی۔ تو اس اعتبار سے یقیناً دعائیں بھی ہیں، لیکن اسلام کیونکہ ایک دین فطرت ہے اور ہر زمانے، ہر ماحول، ہر قسم کے حالات میں اس کی تعلیمات جو ہیں وہ کافی اور شافی ہیں۔ تو اس کے لیے ایک تو شریعت نے پردے کا حکم دیا۔ مردوں کو حکم ہے کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو، عورت کو حکم ہے کہ تم اپنا نقاب اوڑھ لو، کیونکہ جس وقت کوئی خاتون اللہ کے حکم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور شریعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے
اور سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پاکیزہ سیرت کو اپنے لیے مثالی اور آئیڈیل بناتے ہوئے باپردہ اپنے گھر سے نکلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس کی حفاظت پہ معمور ہوتے ہیں، اور کوئی غلیظ، کوئی پلید، کوئی ترسائی ہوئی، للچائی ہوئی گندی نظر جو ہے اگر کسی طرف سے اس کی طرف جائے بھی تو وہ اس کے پردے سے ٹکرا کر دیکھنے والے کے منہ کو آ لگتی، گویا کہ اس کے ماتھے پہ مار دی جاتی ہے۔ اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی دعائیں ہیں، سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کی پاکیزہ سیرت کا وہ عملی نمونہ بنی ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر ایسی صورت نہ ہو تو اگر 1000 کلاشن کوف بردار بھی دائیں بائیں اس کی حفاظت کے اوپر معمور ہوں کہ کوئی ناپسندیدہ غلیظ پلید نظر اس طرف نہ اٹھے تو وہ نہیں روک سکتے۔ تو اس بنا پہ اس مسئلے کو مستقل حل کرنے کا ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا یہ بھی فرمایا کہ خواتین جو ہیں وہ جب گھر سے باہر آتی ہیں تو ایسا لباس ہو جس میں جو سطر جو ہے اور ان کا وجود جو ہے وہ اچھی طرح ڈھانپ دیا جائے، اور یہ بھی اس کے ساتھ تعلیم ہے کہ وہ بازار کے سینٹر میں چلنے کے بجائے سائڈ پہ چلے۔ یہ بھی پھر اس میں فرمایا کہ کسی بھی غیر مرد سے جب گفتگو کریں تو وہ انداز اس کا جو ہے باوقار ہونا چاہیے، ہنس ہنس کے باتیں کرنا اور اپنائیت کا احساس دینا یہ روا نہیں ہے۔ اس سے کئی طالع ازماء اور جو بد فطرت لوگ ہیں ان کے دلوں میں شیطان کئی قسم کے وسوسے ڈالتا ہے، اور نفسانی خواہشات وہ بھی ان کو خراب کرتی ہیں۔ تو اس لیے ایک تو یہ ہے، دوسرا حضور علیہ السلام کی سنت اور شریعت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی پناہ حاصل کرنے کے چند طریقے بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ جو باوضو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری آفتوں سے، حادثات سے اور جادو ٹونے ٹوٹکے سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ اگر سورۃ یاسین صبح کے وقت تلاوت کی جائے، یہ 10 قرآن پاک پڑھنے کا اجر و ثواب ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے گرد ایک حصار سا بنا دیتے ہیں اس کلام کی تاثیر کے سبب سے، اور ہر جگہ اس کی شخصیت باوقار رہتی ہے، محفوظ رہتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جس وقت گھر سے نکلو تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 3 دفعہ پڑھ لیا جائے تو اس کی بھی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم کی شر اور شرارت اور شریر لوگوں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تیسرا یہ بھی فرمایا کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، جب اپنے اسکول میں، کالج میں، دفتر میں یا جہاں بھی وہ ڈیوٹی دے رہی ہیں، حتیٰ کہ گھر میں بھی آئیں تو یہ 3 دفعہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ پڑھ لینے سے اللہ کریم اس پاک کلام کی تاثیر سے اس کو پھر ایک نیا تحفظ ملتا ہے۔ ویسے روٹین میں اپنا حصار رکھنا، فرمایا جو صبح اپنا حصار کرتا ہے آیت الکرسی، آخری دونوں کل اور تیسرا کلمہ 11 دفعہ پڑھ کے اول آخر درود شریف 11 بار وہ صبح پڑھے تو رات ہونے تک اللہ کے ذکر کی وہ حفاظت میں رہتا ہے۔ رات کو پڑھے تو صبح ہونے تک اللہ اس کو ہر شر سے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اس پاک کلام کے وسیلے سے۔ تو یہ وہ دعائیں بھی ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات بھی ہیں، اور جو مقبول ہیں، جن کی قبولیت کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، اور ہمیں حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار اور بزرگان دین سے یہ ہمیں تعلیمات ملتی ہیں۔ بالکل وجہ فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ نے۔ ناظرین، حیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان کا ایک حصہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، آپ فرماتے ہیں کہ
کہ جس میں حیا نہ رہے وہ جو مرضی کرتے رہے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔